رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان وسطائی مودی حکومت کے ہاتھوں کشمیریوں پر جاری مظالم اور ان کے قتل عام پر ہرگز خاموش نہیں رہے گا۔ لداخ میں شرمندگی اٹھانے کے بعد بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی غرض سے صوبوں کے کردار میں اضافے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز 12 سے زائد عالمی رہنماؤں کا آن لائن اجلاس طلب کیا ہے، جس میں کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے ممالک کی معیشتوں کے حوالے سے انہیں امداد کی فراہمی پر غور کیا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں۔ کوشش کریں کہ آفس، اسکول یا بھیڑ میں جانے کی بجائے گھر پر رہیں اور لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، فون نمبر 111157 اور حکومت پاکستان کی قائم کردہ صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مودی کی وسطائی حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور ان کے قتل عام پر ہرگز خاموش نہیں رہے گا۔ انہوں نے مختلف ٹویٹس میں کہا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کا مقصد انہیں شہریت سے محروم کرنا، ان کے طرز زندگی کو تباہ کرنا، ان کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا اور مستقبل کو مخدوش بنانا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چپ نہیں رہیں گے اور ایک اور گجرات جیسا سانحہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم جیسے عالمی اداروں نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور اسلامو فوبیا میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے مسلسل اسلامو فوبیا، تشدد اور علاقائی عدم استحکام کے حامل مودی کے ہندو بالادستی کے نظریے کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے۔ بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ لداخ میں ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر بھارت اور چین کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی لداخ کے علاقے میں بھارتی فوج کی طرف سے ایک سڑک اور پل کی تعمیر کے آغاز کے بعد شروع ہوئی، جس سے چین ناراض ہو گیا۔ چین کے طیارے، ہیلی کاپٹرز اور بھاری توپ خانہ علاقے میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چینی فوج بھارت کے زیر قبضہ لداخ اور گیلبن وادی میں داخل ہو گئی اور بھارتی فوج کو وہاں سے باہر نکالنے کے بعد خود مورچے سنبھال لیے۔ چین کی فوج نے متعدد بھارتی فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا، جن کو بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے معافی نامہ پیش کرنے کے بعد رہا کیا گیا۔ ادھر نیپال کے ساتھ بھی بھارت کا سرحدی تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کی طرف سے جاری کردہ ایک نقشے میں کالا پانی اور لیمپیا دورا کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے، جن پر بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے علاقے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آج بتایا گیا کہ رہنما اصولوں اور ضابطۂ کار پر عمل کے حوالے سے عوام کے غیر تسلی بخش رویے کے باعث کرونا وائرس کے کیسز میں ممکنہ طور پر اضافے کا خدشہ ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران کرونا وائرس سے متعلق ضابطۂ کار پر عمل درآمد میں عوام کی طرف سے سنجیدگی دیکھنے میں نہیں آئی۔ فورم نے اس عالمگیر وبا پر قابو پانے کے لیے تمام صوبوں پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق ضابطۂ کار پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے وینٹیلیٹرز اور حفاظتی سامان کی کوئی قلت نہیں اور ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ اس وقت سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 4200 وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ انہوں نے آج سے پہلے اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں صرف 128 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ آئندہ ماہ کے آخر تک 2000 وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے ہنگامی منصوبہ وضع کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کا کوئی بھی مریض جسے ملک کے کسی بھی ہسپتال میں بیڈ دینے سے انکار کیا جائے، وہ 111157 پر اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے طبی سامان تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔
اقوام متحدہ نے کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ترقی پذیر ممالک کی مالی امداد پر غور کے لیے 12 سے زائد عالمی رہنماؤں کا آن لائن اجلاس طلب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ محمد نے آج رپورٹر آن لائن کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ بہت سے ترقی پذیر ممالک کے پاس وبائی مرض سے لڑنے کے لیے خاطر خواہ فنڈز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 20 اور پیرس کلب کی جانب سے غریب ملکوں سے قرضوں کی واپسی کو مؤخر کرنے کی پیشکش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ PIA طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی میتیں ان کے گھروں تک پہنچانے کی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملازم